مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی۔ دونوں طریقے سے ہمارے مہمان ہوتے ہیں، تو اس لیے مہمان کا ادب ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ حضرات، میں آواز دیتا ہوں خدمت حدیث جس کا شیبہ ہے اور جو فیضان شریعت کے رود رواں ہیں، اللہ نے وہ دولت بھی اسٹیج پر ہم کو عطا کی ہے۔ بڑی خوشی کا مقام یہ ہے جن کی رات دن قال اللہ و قال رسول کے لیے وقف ہے اور جو دین محمدیہ کے لیے بیلوس خادم ہیں، الحمدللہ ہماری دعوت پر یہاں حضور والا تشریف لا چکے ہیں۔ ان تمام پر حروف کے ساتھ اور حضور والا کو انتہائی ادب احترام کے ساتھ میں کرسی خطابت کے لیے زحمت دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، جن سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ انتہائی ادب کے ساتھ حضور والا سے درخواست گزار ہوں کہ کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہو کر اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ بھائی حضور والا کے کرسی خطابت سے قبل اگر آپ بیٹھ جائیں تو بڑا اچھا ہوگا۔ آپ حضرات جو بیت الخلا کی جانب کھڑے ہوئے، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز حضرات علماء کرام، ائمہ اعظام، محترم بزرگوں، دوستو، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور دین کی باتوں کو سننے کے لیے آئی ہوئی اسلامی خواتین، قرآن کریم کی چند آیتیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین مبارکہ میں سے ایک فرمان، ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، پڑھی ہیں۔ بہت مختصر سا وقت آپ کے اس جلسے کے ختم ہونے میں ہے، تقریباً 5:30 بجنے والے ہیں اور 6:30 بجے یا بس 6:45 بجے تک یہ جلسہ ختم ہونا ہے۔ جلسے کی دعا کے بعد ہی انشاءاللہ سب لوگ عصر کی نماز بھی پڑھیں۔ اطمینان کے ساتھ میں آپ حضرات کو بیٹھ کر باتوں کو سننا ہے۔ 1 سال کے بعد جلسہ آیا ہے، سب حضرات کو محبت سے، اتفاق سے اور ہمدردی کے ساتھ اپنے جلسے میں شریک ہو کر اس جلسے کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے آنے کو، یہاں بیٹھنے کو اور ہم سب کے کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ ادھر جو حضرات بیٹھے ہیں پیچھے کولر کے پیچھے، ادھر نظر بھی نہیں آ رہے ہیں، جو کھڑے ہوئے ہیں وہ تو بیٹھ جائیں، اور یہ بیٹھے ہوئے جو دور بیٹھے ہیں ادھر بہت جگہ خالی ہے، اگر ادھر آ جائیں تو مجمع اور اچھا لگنے لگے۔ جیسے ادھر حضرات بیٹھے ہیں، ادھر پیچھے والے ادھر آ جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ادھر آ جائیے، یہ نوجوان جو کھڑے ہوئے ادھر آ جاؤ، بائیں طرف بیٹھ جائیے۔ اور باہر جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں گیٹ پر، جو جلسے کی نیت کر کے آئے ہیں مہمان بن کے بھی، وہ حضرات جلسے میں بیٹھنے کی کوشش کریں، راستوں میں نہ گھومیں۔ جلسے کے بعد میں کہیں رشتہ داری میں ملنا ہے، سلام کرنا ہے تو وہ بعد میں کریں، اب جلسے میں شریک رہیں۔ کوئی بھی روڈ پہ نظر نہ آئے۔ ہمارا یہ جلسہ ایسا ہو کہ آنے جانے والے لوگوں کو بھی راستے میں تکلیف نہ ہو۔ جو مسافر جا رہے ہیں وہ اپنے ہوں یا غیر ہوں، راستے میں بالکل بھیڑ نہ کریں، ان کو جانے دیں، سب لوگ اندر آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو 1 سال کے بعد، بلکہ اس سے بھی زیادہ میں، اس مدرسے میں آمنے سامنے بیٹھ کر کچھ دین کی باتوں کو سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ بہت سارے لوگ پچھلے سال اس جلسے میں تھے اور اس سال وہ اس جلسے میں موجود نہیں ہیں، وہ زیر زمین جا چکے، انتقال ہو چکا، اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے اللہ جانے۔ ایسے ہی بہت سے لوگ اس مجمع میں ایسے ہوں گے کہ جو اس جلسے میں موجود ہیں، اور آئندہ جو جلسہ ہوگا ہو سکتا ہے وہ اس جلسے میں موجود نہ ہو۔ اس بات کا کسی کو علم نہیں، کسی کو پتہ نہیں۔ اس لیے یہ مل بیٹھنا بہت غنیمت سمجھنا چاہیے۔ غنیمت جان اس مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، نہ جانے کب کس کو چلنا پڑ جائے، اس دنیا کو چھوڑنا پڑ جائے۔ اس لیے محبت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ آدمیوں کو، سب کو آپس میں بیٹھ کر دین کی بات کو سننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی امت میں ہم ہیں، ان کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دنیا میں آنے کے بعد آپ کا مشن کیا تھا، یہ مجھے آپ کو بتانا ہے، اور ہم سب حضرات کو ان باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد آپ نے تنگی میں، فراخی میں، خوشی میں، غمی میں کس بات پر زیادہ توجہ دی ہے اور کس بات پر آپ نے زیادہ محنت کی ہے؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے رسول آئے، بہت سارے نبی آئے، لیکن ان نبیوں کا زمانہ اور ان کا جو وقت تھا وہ اتنی برائیوں سے بھرا ہوا نہیں تھا کہ جتنی برائیوں سے بھرا ہوا ہمارے نبی کا زمانہ تھا۔ ہمارے نبی کا دور اور ہمارے نبی کا زمانہ یہ برائیوں سے لبریز تھا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ معاشرہ برائیوں سے بھرا ہوا ہے، بہت برائیاں ہیں، لیکن آج سے 1400 برس پہلے جو برائیاں ہمارے نبی کے زمانے میں تھی وہ برائیاں بھی آج موجود نہیں۔ اس سے بھی خطرناک برائیاں 1400 برس پہلے ہمارے نبی کے زمانے میں موجود تھی۔ جیسا کہ اگر کسی آدمی کے گھر میں کوئی بچی پیدا ہوتی تھی تو وہ گھر والے اس بچی کے پیدا ہونے کو اپنے لیے باعث شرم محسوس کرتے تھے کہ یہ شرمندگی ہوتی تھی، شرم محسوس کرتے تھے، اور اس شرمندگی کو ختم کرنے کے لیے باپ جس کے نطفے سے وہ بچی پیدا ہوتی تھی
یہ باپ اپنے ہاتھوں اس بچی کو اپنی شرم ختم کرنے کے لیے زندہ دفن کرتا تھا، زندہ دفن کر دیتے۔ اس سے بڑا جرم کیا ہوگا؟ آج تو ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح لوگ پتھروں کو پوجتے تھے، پانیوں کو پوجتے تھے، درختوں کو پوجتے تھے، سورج کو پوجتے تھے، ستاروں کو پوجتے تھے، اور اسی طریقے سے رشوت کا بازار اور سود کا بازار گرم تھا کہ سود اور بازار ہر گھر کے اندر موجود تھی۔ اسی طریقے سے زنا یہ عروج پر تھا۔ تو اس دور میں سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑی برائی تو یہ تھی کہ لوگ اللہ کے علاوہ پتھروں کو پوجا کرتے تھے۔ ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ابو لہب نے جب اللہ کے نبی پر حملہ کیا تھا، جب اللہ کے نبی نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اس میں تمہاری کامیابی ہے، تو اس ابو لہب کی جیب میں ایک پتھر تھا جس کو یہ خدا مانتا تھا۔ اس وقت میں لوگ اپنے خداؤں کو پتھروں کی شکل میں جیب میں رکھا کرتے تھے۔ جہاں بھی موقع ملتا اور جہاں بھی سہولت ہوتی، جیب میں سے خدا کو نکالا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، اس کی پوجا پاٹ کر لی اور پھر جیب میں رکھ لیا۔ اگر اس سے اچھا کوئی پتھر کہیں اور ملتا تو اس خدا کو ڈال دیا، پھینک دیا، اور جو اچھا سا پتھر ملا اس کو اٹھایا، اس کو جیب میں رکھ لیا۔ تو سب سے بڑی برائی اور سب سے بڑی غلطی تو اس زمانے میں یہ تھی کہ لوگ اللہ کے علاوہ پتھروں کو پوجتے تھے، درختوں کو پوجتے تھے، پانیوں کو پوجتے تھے، ستاروں کو پوجتے تھے، اور پھر اس کے بعد اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرنا یہ ایک بہت بڑی برائی تھی۔ اسی طریقے سے سود کا عام ہونا، رشوت کا عام ہونا، اور ذرا ذرا سی باتوں پر لڑائیاں لڑنا، نسل و نسل، نسل در نسل لڑائیوں کا چلنا یہ عام تھا۔ جب آدمی کا آخری وقت ہوتا تھا تو وہ یہ وصیت کر کے جاتا تھا کہ دیکھو فلاں آدمی سے میری لڑائی ہے، میری رنجش ہے، اپنی اولاد سے کہہ کے جاتا تھا کہ تم بھی ان سے رنجش رکھنا اور ان سے دشمنی رکھنا۔ یہ ایسی برائیاں وہاں موجود تھی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد جب آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو آپ دیکھو کہ اتنی برائیوں کے ماحول میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کیا حکم آ رہا ہے، کیا حکم آنا چاہیے تھا اور کیا آ رہا ہے، یہ غور سے سننے کی بات ہے۔ اللہ کے علاوہ ساری مخلوقات کو پوجا جا رہا ہے تو اللہ کی طرف سے جبرائیل کی واسطے سے سب سے پہلا حکم یہ آنا چاہیے تھا کہ اے نبی لوگوں کو کہو کہ اللہ کے علاوہ جن پتھروں کو تم پوجتے ہو ان پتھروں کی پوجا بند کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ پانی کو پوجنا بند کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ درختوں کو پوجنا، ان کی عبادت کرنا بند کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ نے اپنی عبادت کا حکم سب سے پہلے دنیا میں نازل نہیں کیا۔ اسی دور میں بچیوں کو لوگ زندہ دفن کر رہے ہیں، اتنا بڑا گناہ ہر گھر کے اندر ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے سب سے پہلا حکم اپنے نبی کو یہ نہیں دیا کہ تم لوگوں سے کہو کہ اپنی معصوم بچیوں کو زندہ دفن نہ کرو۔ گھر گھر میں سود عام ہے، گھر گھر میں رشوت عام ہے، زنا عام ہے، لیکن اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ لوگوں سے کہو کہ وہ زنا نہ کریں، لوگوں سے کہو کہ وہ سود نہ لیں، لوگوں سے کہو کہ وہ رشوت نہ لیں۔ ان تمام برائیوں میں سے کسی بھی برائی کے روکنے کا حکم اللہ نے سب سے پہلے نہیں دیا۔ قرآن میں سب سے پہلے جو حکم آیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے سب سے پہلا حکم اس دنیا میں اس امت کے لیے اور اس امت کے مردوں اور عورتوں کے لیے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے
اللہ نے سب سے پہلا حکم جبرائیل کے واسطے سے اس دنیا کے اندر کیا اتارا؟ اللہ نے جو سب سے پہلا حکم اس دنیا کے اندر آیا ہے، جو میں نے ابھی آیتیں پڑھی ہیں، یہ قرآن کی سب سے پہلے وہ آیتیں ہیں جو آسمانوں سے اللہ نے سب سے پہلے زمین پر اتاری۔ غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور اللہ نے کہا کہ میرے نبی سے کہو اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس رب کے نام سے پڑھنا شروع کرو۔ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ لوگوں سے کہو کہ وہ میری عبادت کریں، لوگوں سے کہو کہ وہ بچیوں کو زندہ دفن نہ کریں، لوگوں سے کہو کہ وہ رشوت نہ لیں، لوگوں سے کہو کہ وہ سود کا بازار کرم نہ کریں، لوگوں سے کہو کہ وہ زنا کو عام نہ کریں۔ اس کا حکم نہیں آیا۔ سب سے پہلے جو حکم غار حرا میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ رہا ہے، وہ کائی کا آ رہا ہے؟ پڑھنے کا حکم آ رہا ہے کہ پڑھیے۔ پڑھنے کا حکم، تعلیم کا حکم۔ علماء لکھتے ہیں، اور یہاں اسٹیج پر بہت سے مولانا بیٹھے ہیں، اقرا ایک امر کا صیغہ ہے، اس میں حکم ہے کہ پڑھو، لیکن اللہ نے اس کو بیان نہیں کیا کہ کیا پڑھو، کس چیز کو پڑھا جائے۔ اللہ نے قرآن میں بیان نہیں کیا کہ کس چیز کو پڑھا جائے، بس یہ کہا ہے کہ پڑھو۔ پڑھنے کا حکم ہے۔ کیا مطلب؟ علماء لکھتے ہیں کہ اس امت کو، امت محمدیہ کو اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے جس تعلیم کی ضرورت ہے، اسی تعلیم کو پڑھ کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر۔ یہ نہیں کہا کہ تم قرآن ہی پڑھو اور دنیاوی تعلیم حاصل نہ کرو، تم انگریزی کے قریب نہ جاؤ یا ہندی کے قریب نہ جاؤ یا میتھ اور سائنس کے قریب نہ جاؤ۔ نہیں، اللہ نے مطلق حکم دیا ہے اقرا، پڑھیے۔ کیا پڑھیے؟ اس کو اللہ نے محذوف کر دیا۔ کیا پڑھو؟ جس کی تمہیں ضرورت ہے اس کو پڑھو۔ اگر تمہیں پائلٹ بننے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے تو پڑھو، اگر تمہیں ڈاکٹر بننے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے تو پڑھو، اگر تمہیں انجینئر بننے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے تو پڑھو، اگر تمہیں وکیل بننے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے تو پڑھو۔ جس چیز کے لیے جس تعلیم کی ضرورت ہے اس کو حاصل کر کے پڑھ کے اس دنیا میں کامیابی حاصل کر۔ لیکن انجینئر کے ساتھ، ایک ڈاکٹر کے ساتھ اور ایک پائلٹ کے ساتھ سب سے پہلی ضرورت میری اور آپ کی اور اس پوری امت مسلمہ کی یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو دیندار بنائیں۔ پہلے ہم اپنے آپ کو دیندار بنائیں۔ اس دینداری والے ذہن کے ساتھ اب پائلٹ بھی بنے، اب انجینئر بھی بنے، اب ڈاکٹر اور وکیل بھی بنے، اب بڑے بڑے عہدوں کو حاصل کرنے کے لیے تعلیم حاصل کریں۔ شریعت اور قرآن اس سے انکار نہیں کرتے۔ سب سے پہلا حکم قرآن میں جو آیا ہے وہ پڑھنے کا۔ اسی لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر مکے میں رہے تو تعلیم پر محنت ہے، اگر مدینے میں رہے تو تعلیم پر محنت ہے، غار حرا میں یا طائف میں ہیں تو تعلیم پر محنت ہے، آپ جنگل میں ہیں تو تعلیم، اور آبادی میں ہیں تو تعلیم۔ آپ ہر وقت تعلیم کے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے رہے۔ مکہ المکرمہ میں دار ارقم ایک گھر ہے، حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا۔ یہ بالکل چھپا ہوا اندر گلیوں میں جا کے اندر تھا، محلے میں، جس کا کسی کو پتہ بھی نہیں تھا۔ یہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے، ان کے گھر کو اللہ کے نبی نے تعلیم دلانے کے لیے منتخب کیا، اس کو مدرسہ بنایا، اور مکے میں جو لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے وہ سب لوگ اس دار ارقم میں جمع ہو کر تعلیم حاصل کیا کرتے۔ سارے مسلمانوں کو جمع کرتے اللہ کے رسول، اور ان کفار قریش سے چھپ کر، ان کی نظروں سے اوجھل ہو کر اس گھر میں بٹھا کر ان سارے کے سارے لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، قرآن سکھایا کرتے تھے، دین کی تعلیم بتایا کرتے تھے۔
یہ دار ارقم، یہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو گھر تھا یہ مکۃ المکرمہ میں مدرسہ تھا۔ اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ اور کن حالتوں میں تعلیم حاصل کرتے تھے؟ بدن کے اوپر کپڑا نہیں ہوتا تھا، کھانے کے لیے کوئی چیز کا انتظام نہیں ہوتا تھا، پینے کا کوئی نظم نہیں ہوتا تھا، گرمی سے بچنے کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے کوئی نظم نہیں ہوتا تھا۔ کئی دن کے فاقے ان صحابہ کو ہوتے تھے، اور ان کفار سے، دشمن اسلام سے، دشمنان اسلام سے چھپ کر اسلام کی تعلیم کو دار ارقم میں بیٹھ کر حاصل کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ رات کے وقت میں اندھیری رات ہے، اور اس اندھیری رات میں ان کو پیشاب کی حاجت ہو گئی۔ دار ارقم سے نکلے، چاروں طرف کو دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، ڈر ہوتا تھا، اس لیے کہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، کفار زیادہ تھے، کہ اگر کوئی دیکھ لے گا کہ یہ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ محمد کے ساتھ دار ارقم میں جو مدرسہ ہے ان کا، اس میں یہ تعلیم حاصل کرنا جاتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر ظلم ڈھایا جاتا تھا، ان کو سزائیں دی جاتی تھی۔ تو یہ چاروں طرف کو دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا، پیشاب کی حاجت تھی، اندھیرے میں پیشاب کرنا شروع کیا۔ تو جب پیشاب شروع ہوا اور کسی چیز پر وہ گرنا شروع ہوا، تو جب پیشاب نیچے گرا تو کھن کھن کی آواز آئی، جیسے کوئی پتا پڑا ہوا ہوتا ہے سوکھا ہوا، اور اس کے اوپر پانی پڑے تو آواز آئے گی۔ تو اس پیشاب کرنے والے صحابی نے سوچا کہ بات بن گئی، ہو سکتا ہے کہ یہ جس کے اوپر پیشاب پڑ رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ کوئی چمڑے کا ٹکڑا ہوگا، اور اس چمڑے کو ٹکڑے کو میں اپنے کھانے کا سامان بناؤں۔ پیشاب کر رہے ہیں، اور پیشاب جہاں پڑ رہا ہے وہاں سے کھنا کھن کی آواز آئی، تو ان کے ذہن میں آیا کہ یہ کوئی ہو سکتا ہے چمڑے کا ٹکڑا ہے۔ پیشاب سے فارغ ہوئے، اور فارغ ہونے کے بعد دیکھا اندھیرے میں روشنی تو تھی نہیں، ہاتھ سے اسے اٹھایا تو واقعی وہ چمڑے کا ٹکڑا تھا۔ جن صحابی کو یہ چمڑے کا ٹکڑا ملا، ان صحابی کو ہفتوں، مہینوں، 15 دن کا فاقہ تھا، کوئی چیز ان کو حاصل نہیں تھی۔ انہوں نے اس چمڑے کے ٹکڑے کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اسے پاک کیا، اور پاک کر کے اس کے ٹکڑے کیے، اور ان ٹکڑوں پر اپنی اس زندگی اور وقت کو گزارا جو وقت دار ارقم میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گزر رہا تھا۔ ٹکڑے کھائے جا رہے تھے چمڑے کے، اور تعلیم کو حاصل کیا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ مسلمان بڑھتے رہے، تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اسی ضمن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی۔ وہ جرأت مند آدمی تھا، وہ بہادر آدمی تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر کو بھی اس دار ارقم میں اللہ کے نبی نے چھپانا چاہا، اور چھپ کر تعلیم حاصل کرنے کو کہا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، جس مذہب کو آپ لے کر آئے ہیں، جس دین کو آپ لے کر آئے ہیں، کیا یہ حق نہیں ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بالکل سچ ہے، بالکل حق ہے، اس میں شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ جب یہ حق ہے اور جب یہ سچ ہے تو پھر اس کو علل اعلان ظاہر کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس نماز کو دار ارقم سے باہر نکل کر کیوں ادا نہیں کیا جاتا؟ اس تعلیم کو اس دار ارقم سے باہر نکل کر حاصل کیوں نہیں کیا جاتا؟ میں عمر چھپ کر عبادت نہیں کروں گا، اور میں عمر اس عبادت، اس تعلیم کو چھپ کر حاصل نہیں کروں گا۔ چنانچہ دار ارقم سے نکلے، اور نکلنے کے بعد خانہ کعبے کے مطاف میں پہنچے جہاں طواف ہوتا ہے، اور وہاں جا کر اعلان کیا کہ عمر اسلام قبول کر چکا ہے۔ اگر کسی آدمی کو اپنی بیوی بیوہ بنانی ہو، اگر اپنے بچے یتیم کرنے ہو، تو کیا کہا کہ آج سے اسلام کی نماز کو علل اعلان اس خانہ کعبے میں ادا کیا جائے گا، اسلام کی تعلیم کو علل اعلان حاصل کیا جائے گا۔ اگر کسی میں دم ہے تو وہ عمر کا مقابلہ۔ اس وقت سے یہ نماز خانہ کعبے کے مطاف میں علل اعلان پڑھی جانے لگی۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس تعلیمی کام کو مکۃ المکرمہ میں رہتے ہوئے کفار کے بیچوں بیچ دار ارقم میں تعلیم کے کام کو شروع کیا۔ جب ان کفار نے مکے میں ان لوگوں کو ستایا،
مسلمانوں کو ستایا اور پریشان کیا تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا۔ اس سے پہلے کچھ مسلمان جا رہے تھے اور ان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے کہ مکے سے نکل کر مدینہ جانے والے تھے۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ مسلمان مکے سے نکل کر مدینہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ارادہ کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کو بلایا، یا آپ حضرت ابو بکر کے پاس گئے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، اور حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر کیا تمہارا ارادہ مکے سے نکل کر مدینہ جانے کا ہے؟ کہ ہاں میرا بھی ہے اور بہت سارے مسلمانوں کا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ابھی رکو، انتظار کرو، ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے مجھے بھی اس مکے سے نکل کر مدینہ جانے کا حکم ہو جائے۔ جب مجھے مدینہ جانے کا حکم ہوگا تو پھر آپ میرے ساتھ چلنا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 2-3 دن کے بعد میں اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ ہجرت کرو، اس مکے سے نکل کر مدینہ جاؤ اور سارے مسلمانوں کو ساتھ میں لے کے چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت سے 2 اونٹنیوں کو پالنا شروع کر رکھا تھا، ایک اللہ کے نبی کے لیے اور ایک اپنے لیے۔ ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ ایک اونٹنی آپ کی اور ایک میری، اس پہ میں سوار ہوں گا، اس پہ آپ سوار ہو اور چلے مدینہ، اللہ کی طرف سے حکم آ گئی ہجرت کا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر، یہ اونٹنی کس کی ہے؟ کہ یہ دونوں میری اونٹنی ہیں، ایک آپ کے لیے ایک میرے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیمت بتاؤ کیا ہے، اس اونٹنی کی قیمت کیا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ قیمت کی کیا ضرورت، قیمت کی کیا ضرورت ہے، آپ ہمارے نبی ہیں، ہم آپ کے امتی ہیں، آپ میرے دوست ہیں، میں آپ کا دوست ہوں، تو پھر قیمت کی کیا ضرورت؟ آپ نے فرمایا نہیں، دوستی دوستی کی جگہ ہے اور رسول اور نبی اس کی جگہ ہے، امت امت کی جگہ ہے، لیکن اس اونٹنی پر میں سوار جب ہوں گا جب اس اونٹنی کی قیمت کو میں ادا کر دوں گا اور اس کو آپ لے لو۔ ابو بکر کو اونٹنی کی قیمت ادا کی گئی اور پھر آپ اس کے اوپر سوار ہوئے اور ابو بکر اور آپ اور کچھ مسلمان مکے سے نکل کر مدینہ گئے۔ اب مدینہ جب گئے ہیں تو مدینہ جانے کے بعد سب سے پہلے کام کیا کیا؟ اس مدینے میں سب سے پہلے کام کیا کیا؟ صحابہ نے اپنے گھر نہیں بنایا، صحابہ نے وہاں اپنی زمین نہیں خریدی، صحابہ نے اپنے باغات نہیں خریدے۔ وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے ان صحابہ نے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسجد نبوی والا عمل کیا، مسجد کو قائم کیا اور اس مسجد میں ایک چبوترا بنایا اور اس چبوترے کے اوپر حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم کے کام کو جاری فرمایا اور وہاں صحابہ نے تعلیم حاصل کی، جس کو صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے۔ یہ مدرسہ ہے، مکے میں آپ رہے تو دار ارقم مدرسہ اور مدینے میں آپ رہے تو یہ چبوترا مدرسہ، مکے میں مشن مدرسہ ہے اور مدینے میں مشن بھی مدرسہ ہے، تعلیم کا مشن ہے۔ اسی تعلیم کے ذریعے سے جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ نے تعلیم کو حاصل کر لیا تو اسی تعلیم کی بنیاد پر اور اسی تعلیم کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔ ابو بکر کو ابو بکر کس نے بنایا؟ اللہ کے رسول کی تعلیم نے۔ عمر کو عمر کس نے بنایا؟ اللہ کے نبی کی تعلیم نے۔ عثمان کو ذی النورین کس نے بنایا؟ یہ اللہ کے نبی کی تعلیم نے۔ جو سخی بنایا ہے وہ تعلیم نے۔ حضرت علی کو بہادر بنایا، یہ اللہ کے رسول کی تعلیم نے۔ تو مکے میں آپ رہے، مشن تعلیم، مدینے میں آپ رہے، مشن تعلیم، اور غزوہ بدر میں جب کچھ قیدی کفار کے مسلمانوں کے ہاتھوں آ گئے تھے، ان کو چھڑانے کا مسئلہ آیا کہ ہم فدیہ دے دیں گے، ہمیں چھوڑ دو، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مال کی ضرورت نہیں، مجھے تعلیم کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر جو لوگ تعلیم یافتہ ہیں ان کا فدیہ یہ ہے کہ جو ہمارے لوگ مسلمان ہیں ان کو تعلیم حاصل کراؤ، ان کو تعلیم دو، اگر تم نے ان کو تعلیم دے دی تو تم آزاد۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا مشن کیا تھا؟
تعلیم، مکے میں رہے تو تعلیم، اور مدینے میں رہے تو تعلیم، اگر جنگ کے میدان میں ہے تو تعلیم آپ کا مشن ہے۔ اور یاد رکھو جس قوم کا مشن تعلیم ہوتا ہے وہی قوم کامیاب ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا مشن تعلیم تھا، تھوڑی سی مٹھی بھر صحابہ ساری دنیا کے اوپر فائق تھے اور ساری دنیا ان سے ڈرتی تھی، ساری دنیا ڈرتی تھی۔ جس آدمی کو اگر کسی میدان میں کامیاب ہونا ہے تو اس آدمی کو تعلیم کا ہتھیار اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے۔ جو آدمی تعلیم کے ہتھیار سے مزین ہوتا ہے وہ کسی بھی میدان میں مار نہیں کھاتا۔ سیاست کے میدان میں چلا جاؤ، اگر تعلیم یافتہ ہے وہ مار کھا کر ہار کھا کر نہیں آئے گا، وہ مغلوب ہو کر نہیں آئے گا۔ کسی بھی میدان میں تعلیم یافتہ آدمی کسی بھی میدان میں کسی سے مغلوب نہیں، کسی سے مرعوب نہیں ہو سکتا اور وہ ہار نہیں مان سکتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام، جیسے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں رہے تو تعلیم دار ارقم میں ہے، سب سے پہلا کام مدینے میں رہے تو چبوترے پر تعلیم کا ہے، میدان جنگ میں ہے تو سب سے پہلا کام آپ کا تعلیم ہے۔ اور اسی تعلیم کے مشن کو لے کر آپ آگے بڑھے تو صحابہ چند صحابہ ہیں اور ساری دنیا کے اوپر غالب، ساری دنیا کے اوپر ان کا روب ہے۔ آج یہ امت مسلمہ تعلیم سے محروم ہے، تعلیم سے بہرور نہیں ہے، تعلیم حاصل نہیں کرتی، اسی لیے آج اتنی تعداد کے باوجود بھی دوسروں سے مرعوب۔ اس لیے سب سے پہلا مشن میرا اور آپ کا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے مزین کریں، سب سے پہلے دینی تعلیم۔ اور جب دینی تعلیم سے مزین بچہ ہو جائے گا، اب آپ اس کو کسی بھی میدان میں داخل کرو اور کسی بھی میدان میں ڈالو، وہ انشاءاللہ کسی بھی میدان میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ وہ تعلیم کو حاصل کرانے کے لیے ہم سب کے بچوں کو دینی میدان میں کامیاب بنانے کے لیے علماء کرام نے ان مدارس کے جال کو بچھایا ہوا ہے۔ جگہ جگہ گاؤں در گاؤں کئی مدارس ہیں جن کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے بچے دینی تعلیم سے مزین ہوں اور دینی تعلیم میں آگے بڑھیں۔ انہی میں سے آپ کا یہ ایک مدرسہ امداد الاسلام، یہ آپ کے اس گاؤں کا پرانا اور بڑا مدرسہ ہے۔ اس مدرسے کے اجلاس میں سارے گاؤں کے لوگوں کو صحیح معنی میں آنا چاہیے، لیکن سال بھر کے اندر یہ اجلاس ہو رہا ہے لیکن بہت سارے لوگ اس کے اندر شریک نہیں ہے، نظر نہیں آ رہے۔ اور دوسرے محلوں کو تو دور کی بات ہے، مجھے اس محلے کے لوگوں کو چہرے بھی مکمل نظر نہیں آ رہے۔ وجہ کیا ہے وہ آپ جانیں۔ ان سب وجوہات کو مدرسے سے باہر رکھو۔ جب بھی مدرسے کا کوئی پروگرام ہو، اتفاق اور اتحاد سے، محبت سے اپنے پروگرام کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ بہرحال وقت بہت مختصر ہے، 6 بج چکے ہیں اور 6:30 یا 6:45 پر اس اجلاس کی دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس مدرسے میں ماشاءاللہ کیا بچے حافظ ہوئے؟ 4 بچے ماشاءاللہ حافظ قرآن بنے ہیں، استادوں کی محنت سے 4 بچے، اور 2 بچے ابھی شامل نہیں ہیں، 2 لڑکے ہیں اور 2 لڑکیاں۔ یہ دیکھو، لڑکیاں عام طور پر حافظ کہاں بنتی ہیں، لیکن آپ کے اس بڑودے کے مدرسے میں ماشاءاللہ کئی بچیاں پہلے بھی شاید حافظ بن چکی ہیں اور اس سال 2 بچیاں پھر حافظہ ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہے، آپ کے لیے بھی خوشی کی بات ہے اور ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ بچیاں حافظ قرآن بن رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کی اور بچوں کی حفاظت فرمائے۔ تو آپ کا یہ مدرسہ تعلیمی اعتبار سے ترقی کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ ماشاءاللہ 2 بچے اور 2 بچیاں حافظ قرآن بن گئی ہیں، تو آپ حضرات کو خوشی ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ان بچوں کے حافظ بننے کی خوشی ہے کہ نہیں؟ کن کن حضرات کو خوشی ہے ذرا ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، اور لمبا سا ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ سب کو خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی حفاظت فرمائے اور یوں ہی برابر اس مدرسے سے حافظہ اور حافظ تیار ہوتے رہیں۔ ہماری یہ دعا ہے آپ کے ساتھ، اس مدرسے کے ساتھ اور اس گاؤں کے ساتھ۔
تو آپ سب حضرات اس سے خوش ہیں، تو اپنی اس خوشی میں آپ حضرات اپنے مدرسے کو پروان چڑھانے کے لیے، مزید اس کی ترقی کے لیے آپ حضرات اس کا تعاون کریں۔ جب تک پیسہ مدرسے کے پاس یا کسی بھی چیز کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، جب تک وہ ترقی نہیں کرتا۔ جس گھر کے اندر پیسہ نہ ہو وہ گھر ترقی نہیں کرے گا، جس فیکٹری کارخانے کے اندر پیسہ نہ ہو وہ فیکٹری اور کارخانہ ترقی نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے مدرسے کے اندر اگر پیسہ نہیں ہے تو مدرسہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ حضرات اپنے مدرسے کو مالی اعتبار سے مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بچے دونوں بڑودے کے ہیں، یہ سارے چاروں بڑودے کے ہیں۔ یہ چاروں بچے جو بڑودے کے ہیں، یہ بچے یہاں اسٹیج پہ آؤ، اور ان کے ابا سب سے پہلے آؤ کہاں ہیں؟ ان کے ابا کہاں ہیں؟ جن کے بچے حافظ قرآن بنے ہیں، ان کے بچے ذرا میرے قریب کو آؤ۔ کہاں ان کے ابا؟ ان کے ابا ذرا قریب کو آؤ بھائی، آپ آگے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ جن کے یہ بچے ہیں یہ کہاں ہیں بھائی؟ ماشاءاللہ بڑی